السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ فلسطین کے شمالی شہر طول کرم میں صہیونی فوج کا بےرحمانہ حملہ، کم سے کم 20 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے وسط میں موجود ایک عمارت پر کیا حملہ، 9 افراد جاں بحق، تاہم لگ بھگ 1300 لبنانی شہید۔ حزب اللہ کے سینئر لیڈر یوسف انیسی کو بھی شہید کر دیا گیا، اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں کے بعد کیا دعویٰ۔ اگر ہمیں اشتعال یا ہم پر حملہ ہوا تو جنوبی کوریا پر جوہری حملے کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، شمالی کوریا کی دھمکی، امریکہ کی فکر مندی میں اضافہ۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر طول کرم میں ایک ہوٹل پر ظالم صہیونی فوج نے بےرحمانہ حملہ کر دیا، جس میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شمالی مغربی کنارے کے شہر طول کرم میں عین شمس کیمپ کے ایک مشہور کیفے پر قابض اسرائیلی فوج کے طیاروں کے حملے میں 20 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے اور کئی زخمی بتائے گئے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ اس کے عملے نے طول کرم کیمپ پر قابض فوج کی بمباری کے نتیجے میں 20 شہید اور درجنوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر چھاپہ مار مہم شروع کی ہے، جس میں متعدد شہریوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ قابض فوج نے غرب اردن کے شمالی شہر جنین میں رہائشی مکانات کو بیرکوں میں تبدیل کر دیا اور الخلیل علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ جنین میں قابض فوج نے 3 خاندانوں کو زبردستی گھر خالی کرنے پر مجبور کیا ہے اور جنین میں گھروں کو فوجی چھاؤنیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ظالم اسرائیلی فوج نے الخلیل کے وسط میں واقع متعدد محلوں میں اگلے اتوار تک کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ غزہ کے علاوہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کا ظلم مسلسل جاری ہے۔ ایران کے میزائل حملے پر اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو خوف کے مارے کانپنے لگے۔ ایک ویڈیو ایرانی میڈیا نے شیئر کی ہے، جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ نتن یاہو کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ سلامتی کونسل اسرائیل کے جنگی جرائم کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پیش اس حوالے سے تفصیلات۔ ایران کے میزائل حملے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو خوف کے مارے کانپنے لگے۔ یہ ویڈیو ایرانی میڈیا کی جانب سے نشر کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں ان کے ہاتھوں کو کانپتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے میں اسرائیل کے فوجی اڈوں اور موساد کے ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف اہداف کو اپنا نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ہنگامی پریس کانفرنس کی اور ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ جو ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر حملہ کریں گے، لیکن خوف کا عالم یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایرانی میڈیا نے پریس کانفرنس سے چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور کیپشن میں لکھا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ایران کو دھمکی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے سفیر امیر سعید اروانی نے کہا کہ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سفارتکاری ناکام ہو گئی۔ اسرائیل جذبہ خیرسگالی کو نہیں سمجھتا، وہ اسے کمزوری سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ اسرائیل کی قابض حکومت خطے کو ایک ایسی تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل اسرائیل کے جنگی جرائم کو رکانے میں اہم کردار ادا کرے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے لبنانی دارالحکومت بیروت کے وسط میں موجود ایک عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ باقی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اطلاع ہے کہ اب تک اسرائیل کے لبنان میں حملوں میں 1300 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، تاہم تعداد کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے جس عمارت کو نشانہ بنایا وہ لبنانی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے بالکل قریب ہے اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، جبکہ حملے کے بعد عمارت میں آگ بھی لگ گئی۔ واضح ہے کہ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کو شہید کر دیے جانے کے باوجود بھی لبنان کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں اور خود اسرائیل کا بھی ان حملوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ متعدد صہیونی فوجی بیروت میں مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے سینئر لیڈر یوسف انیسی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔
محمد یوسف انیسی ایک سینئر لیڈر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کی میزائل مینوفیکچرنگ میں شامل تھے۔ انیسی نے 15 سال قبل حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ لبنان میں حزب اللہ کے اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ ہتھیاروں کی تیاری کے میدان میں بہت سی تکنیکی صلاحیتوں کے بھی حامل تھے۔ لبنان کے شہر بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد عراق میں ان کے اعزاز میں نومولود بچوں کے نام رکھنے کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ 27 ستمبر کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے تھے۔ حسن نصر اللہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک حزب اللہ کے سربراہ تھے اور وہ اسرائیل اور مغربی اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد عراق میں کئی نومولود بچوں کا نام حزب اللہ کے سربراہ کے اعزاز میں نصر اللہ رکھ دیا گیا ہے۔ عراق کی وزارت صحت کے مطابق حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ملک بھر میں تقریباً 100 سے زائد نومولود بچوں کے نام نصر اللہ رجسٹرڈ ہوا ہے۔ لبنان کو فی الحال ایک تباہ کن انسانی بحران کا سامنا ہے کیونکہ اسرائیلی حزب اللہ گروپ کے خلاف اپنی جارحیت بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ تنازع تقریباً 1 سال قبل شروع ہوا تھا جب حزب اللہ نے حماس کی حمایت میں اسرائیل کے وفد پر فائرنگ کی تھی۔ اقوام متحدہ میں انسانی ہمدردی کے رابطہ کار برائے لبنان عمران رضا نے شہریوں میں حملوں اور جانی نقصان کے حوالے سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ We've got the system set up, we've got the humanitarians here, we've got the government, we've got excellent local NGOs that we know and that we've been working with, we've got international NGOs, we can respond, but we need the resources. We had the launch 2 days ago, and at the launch itself, Italy and France spoke and pledged there. We've heard from the EU, we've heard from a number of Nordic donors that they are expecting. I think a lot of our key donors are essentially with their capitals right now trying to mobilize funds and get them. We need access. We need to be able to reach people. They need to be able to reach us. And that relates to international humanitarian law and respect of international humanitarian law. There has been too much damage to civilian infrastructure. Certainly civilians have been bearing the great brunt of what's been going on. We see that in terms of the numbers of displaced, in terms of the people one seeing and talking to and trying to understand and trying to advise also and trying to assist and protect. 97, I think today's figure is a total of 97 medical and emergency workers who have been killed so far, and the majority of them is certainly in the last 10 days. So that aspect of IHL is extremely important right now, to allow humanitarians to be able to access those in need and help them. Civilian infrastructure has been hit a great deal, so it's protection of civilian infrastructure. Water. ادھر خلیجی ممالک کے ذرائع نے بتایا ہے کہ حال ہی میں خلیج کی عرب ریاستوں اور ایران کے وزراء نے قطر کی میزبانی میں ہونے والی ایشیائی ممالک کے اجلاس کے بعد ایک اور میٹنگ کی ہے جس میں گفتگو کا اہم مرکز خطے میں کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ ان ملاقاتوں کے دوران تہران اور اسرائیل کے درمیان تنازع میں ایران کو اپنی غیر جانبداری کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ عرب ریاستوں کو اس بات کی خدشات لاحق ہے کہ تشدد میں وسیع پیمانے پر اضافے سے ان کی تیل کی تنصیبات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے تھے اور اس کے بعد اب اس کا کہنا ہے کہ اگر مزید شرارت انگیزی نہ کی جائے تو اسرائیل پر اس کا حملہ ختم ہو چکا ہے، تاہم اسرائیل نے اس کا سخت جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل، حماس، ایران اور لبنان کے درمیان تنازعات نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے، وہیں دوسری طرف شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ ان کی دھمکی نے ان 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے امریکہ کی دھڑکنیں تیز کر دی ہیں۔ کم جونگ نے براہ راست امریکہ اور اس کے پڑوسی جنوبی کوریا کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس وقت دونوں کوریائی ممالک کے سرحد پر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ شمالی کوریا کے حکمران نے کہا کہ اگر ان کے ملک کو اشتعال دلایا گیا یا کسی قسم کا حملہ ہوا تو وہ جنوبی کوریا پر جوہری حملے کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ درحقیقت حال ہی میں جنوبی کوریا نے خبردار کیا تھا کہ اگر کم جونگ نے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی تو شمالی کوریا کو تباہ کر دیا جائے گا۔
اس دھمکی کے جواب میں اب کم جونگ نے امریکہ سمیت جنوبی کوریا کو خبردار کیا ہے۔ حال ہی میں کم جونگ نے اپنی جوہری ہتھیاروں کی ایک جھلک پوری دنیا کو دکھائی تھی۔ ایسے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر کم جونگ خطرے سے آگاہ ہو گئے تو وہ کسی بھی وقت حملے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ فلسطین کے شمالی شہر طول کرم میں صہیونی فوج کا بےرحمانہ حملہ، کم سے کم 20 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے وسط میں موجود ایک عمارت پر کیا حملہ، 9 افراد جاں بحق، تاحال لگ بھگ 1300 لبنانی شہید۔ حزب اللہ کے سینئر لیڈر یوسف انیسی کو بھی شہید کر دیا گیا، اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں کے بعد کیا دعویٰ۔ اگر ہمیں اشتعال یا ہم پر حملہ ہوا تو جنوبی کوریا پر جوہری حملے کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، شمالی کوریا کی دھمکی، امریکہ کی فکر مندی میں اضافہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔